بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ وظائف چینل کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور سورۃ کوثر کا مجرب ترین عمل، جسے اگر فقیر بھی ایک ساتھ یوں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ وہ رب کائنات جو پتھر میں کیڑے کو رزق عطا کرنے والا ہے، آپ کو دی ہوئی ہر طاقت پر غالب بھی ہے، مالک بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ آپ کی محنت اور کوشش بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک وہ نہ چاہے۔ لیکن ایک دل سے نکلی ہوئی دعا، ایک آنسو جو کرب میں بہایا جائے، وہ سب کر جاتے ہیں، جس سے اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے، مان جاتا ہے اور فقیر کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو اگر آپ اپنی قسمت چمکانا چاہتے ہیں، بہترین کرنا چاہتے ہیں، دولت پانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ کر لیں جو رب کی عطا آپ کی طرف موڑنے میں آپ کا بہت ساتھ دے گا۔ سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص قرآن کی سب سے طاقتور صورتیں ہیں۔ جس نیت کے ساتھ اور حاجت کے ساتھ اور سوال کے ساتھ ان صورتوں کا وظیفہ کیا جاتا ہے، اس میں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ سورۃ فاتحہ بے شک سورۃ شفا کے نام سے بھی جانی جاتی ہے، اور تنگ دستی، غریبی، فقیری، محتاجی آج کل کے دور کی ایک بیماری ہے، جس کو میں شفا کے لیے بے شک جو بھی اس نام سے، اس صورت سے وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرما لیتا ہے۔ اور سورۃ اخلاص کا دوسرا نام بے شک سورۃ توحید ہے۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور اس میں ایک مجرب ترین نام ہے کہ جس نام سے جب بھی اللہ کو پکارا گیا ہے، فوراً جواب آیا ہے، فوراً سنا گیا ہے، فوراً عطا کیا گیا ہے۔ اور سورۃ کوثر مال و دولت میں کثرت اور برکت کے لیے اور دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ بے شک فقیری، محتاجی سب کی دشمن ہی ہے۔ اس سے نجات کے لیے جب یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو اسے نجات عطا کر دی جاتی ہے۔ جب حالات اور تنگ دستی آپ پر غالب آنے لگے، جب محتاجی کا خوف اور ذلت کا بوجھ بہت زیادہ ہو، لوگوں سے مانگنا پڑ جائے، آپ کے حالات سب پر عیاں ہو، پھر بھی کوئی آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو، جب دوست یا رشتہ دار احباب آپ کا ساتھ نہ دیں، تو یہ صورتیں ایک ساتھ پڑھ کر اللہ سے اس کی شان کے مطابق رزق اور دولت حاصل کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک ایسا مجرب ترین وظیفہ ثابت ہوگا، جس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کا زوال عروج میں بدلنے لگ جائے گا، تنگ دستی پر اللہ غنا حاوی کر دے گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ نے ان صورتوں کو پڑھنے کے لیے کچھ اہتمام کرنا ہے، کچھ خیال کرنا ہے، کچھ باتیں یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ان صورتوں کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اسی میں آپ اپنا صدقہ بھی شامل کر سکتے ہیں، یعنی اسے زکوٰۃ کے طور پر اور صدقے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی ہمت اور توفیق ہے کہ آپ زکوٰۃ علیحدہ سے دے دیں اور صدقہ علیحدہ سے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو ان میں سے کسی بھی چیز کی توفیق نہ ملے تو جب آپ اپنے لیے کھانا بنائیں تو ایک یا دو روٹی کسی فقیر کو باہر ضرور دے دیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ سن لیجئے کہ ان کی زکوٰۃ کیا بنتی ہے، ان تمام صورتوں کی جو آپ نے پڑھنا ہے، جن کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا ہے، تو آپ نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے۔ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی زکوٰۃ 41 روپے ہے، اور سورۃ اخلاص کی 111 روپے، اور سورۃ کوثر کی زکوٰۃ 313 روپے ہے۔ اور جو صدقہ ہے وہ آپ نے اپنی توفیق کے مطابق جتنا دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے یہ نیت کرنی ہے، یہ صدقہ اس نیت سے آپ نے دینا ہے کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ صدقہ دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں۔ جو مجھ پر تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ یعنی یہ آپ نے نیت کرنی ہے کہ تنگ دستی کا بوجھ آپ کے سر اور جیب سے اللہ تعالیٰ اتار دے اور آپ کو غنا کر دے۔ آپ نے یہ دو کام کرنے کے بعد پھر یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اسے نماز کے بعد نہیں پڑھنا، آپ کسی بھی ٹائم، اگر نماز کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دن کے کسی بھی وقت میں ایک جگہ کا تمام رکھنا ہے، اور تمام جب بھی آپ نے یہ صدقہ جب تک مکمل نہیں ہو جائے اسی جگہ پر
گھر پر پڑھنا ہے، پاک صاف ہونا ہے، صاف ستھرے ہو کر آپ نے اس جو وظیفے کو ہو اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ مکمل کرنا ہے، کیونکہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ نے کے بیٹھنے سے آپ سے راضی ہو جائے جب آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کریں، اور ہو سکتا ہے جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد عطا فرمائے یا اسی دوران دے دے، یہ اس کی شان ہے، وہ جس طرح سے آپ کو دینا چاہے لیکن دے گا ضرور، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد آپ کو دولت بہت ملے گی اور آپ کو تندرستی بھی عطا ہوگی، کیونکہ ہم دعا کریں گے ساتھ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو خیر کے ساتھ صحت کے ساتھ برتنا نصیب بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، سکون بھی ہو، کسی قسم کا دکھ نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر بہت کرم فرمائے گا۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے، جب آپ صدقہ اور زکوٰۃ ادا کر لیں، ایک جگہ کا انتخاب کر لیں، کسی بھی وقت بیٹھ جائیں جو مکروہ اوقات نہ ہو، اس میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، 31 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 31 ٹائم آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو 41 بار پڑھنا ہے، اور صرف دانے نہیں گمانے، آپ نے بڑے اخلاص کے ساتھ اسے پڑھنا ہے۔ بہت ہی پیاری دعا ہے، یہ قرآن کی سب سے خوبصورت دعا ہے۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، کس قدر خوبصورت کلمہ ہے کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے پیدا کیا، اتنی نعمتیں عطا فرمائی، آپ کے عضو درست بنائے، آپ کو صحت سے نوازا، اور آپ کو اپنے سے مانگنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، خود بھی اپنی رحمت سے نوازا، جب جب آپ نے مانگا اس نے عطا فرمایا، تو الحمدللہ اس میں سب باتیں آ جائیں گی، تمام شکر آ جائے گا جو آپ کی ذات کے لیے واجب ہے، جس پر اللہ کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور اس کے دو خوبصورت نام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بے شک وہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، اس سے ہم اس میں دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو ہی مدد کرنے والا، ساتھ دینے والا ہے، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد کرتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا، اس راستے پر چلا جن پر تو انعام نازل کرتا ہے، جو انعام یافتہ لوگوں کے لیے مخصوص ہے، جس میں دنیا میں بھی انعام رکھا ہے اور آخرت میں بھی، اور ہمیں اس راستے سے بچا، ان کاموں سے بچا جس کے بعد تیرا غضب حاوی ہو جاتا ہے، جس کے بعد تیرے غضب سے بندے کو سزا دی جاتی ہے، ان تمام چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو آپ نے 41 بار اسی طرح سے پڑھنا ہے، بڑھ ڈوب کر تڑپ کر، کیونکہ آپ کو بہت سخت ضرورت ہے اللہ کی، اس وقت آپ کو اللہ کی مدد کی بہت سخت ضرورت ہے، اگر اس نے نہ کی تو کوئی بھی اس جیسی مدد نہیں کر سکتا، اگر کوئی آپ کی مدد بھی کرے گا تو اس کی شان کے مطابق نہیں ہو سکتی، تو اس لیے آپ اسے اس طرح سے پڑھیں جیسے بہت ضروری ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں آپ کو وہ سب ملنا بھی بہت ضروری ہے جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد اس جیسی عطا آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کا وظیفہ کرنا ہے، یعنی اس کو 41 بار جب پڑھ لیں تو پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس سورت کو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے، یہ زیادہ مشکل نہیں، آدھے گھنٹے میں آپ کی یہ سورۃ اخلاص مکمل ہو جائے گی، اور 1 گھنٹہ اس پورے وظیفے میں لگ سکتا ہے، جن کی سپیڈ زیادہ ہے، جو حافظ ہے یا زیادہ پڑھنے والے ہیں، وہ یقیناً اس سے بھی کم وقت میں پڑھ لیں گے۔ پھر آپ نے سورۃ کوثر 313 بار پڑھنی ہے، اور یہ بھی اسی انداز میں پڑھنی ہے جیسے قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اللہ الصمد، کس قدر بے نیاز ہے وہ رب کائنات، زمین و آسمان اس کے ہاتھ میں ہے، اس قدر طاقتور ہے کہ پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، یعنی پتھر تک تو ہماری بھی پہنچ نہیں کہ ہم اندر جا کے اسے کچھ دیکھ سکیں، اس کا حال دریافت کر سکیں، اور وہ رب کائنات وہاں بھی رزق بھیج دیتا ہے، اور اس قدر شاندار رب ہے، ہر بندے کو، ہر مخلوق کو رزق عطا کرنے والا، خیال رکھنے والا، نگہبانی کرنے والا، معاف کرنے والا، درجات بلند کرنے والا، اس کے قدر اس کی شان ہے، غنی کرنے والا، امیر کرنے والا، وہ سب سے بے نیاز ہے، عطا بھی کرتا جائے تو کوئی کمی نہیں اس کے خزانوں میں۔ پھر آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اسی طرح سے 41 بار آپ نے درود ابراہیمی
ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 41 بار آپ نے جس تعداد میں پڑھا ہے اس تعداد سے علاوہ آپ نے 41 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 31 بار پڑھا تھا درود ابراہیمی، پھر آپ 41 بار درود ابراہیمی جب مکمل کر لیں گے اس کے بعد یہ پڑھیں گے۔ اب پھر ایک بار غور سے سن لیجئے کہ 31 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر آپ نے سورۃ فاتحہ کو 41 بار پڑھنا ہے، پھر سورۃ اخلاص 1100 بار پڑھنی ہے، پھر سورۃ کوثر 313 بار پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیمی 41 بار پڑھ لینا ہے اور اپنے لیے بہت دعا کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں 10-15 منٹ تک وہیں بیٹھے رہنا ہے۔ اگر الفاظ زبان پر نہ آئے، کوئی خیال ذہن میں نہ آئے، کچھ ایسا نہ لگے کہ مجھ سے دعا اچھے طریقے سے یا بہترین طریقے سے مانگی جائے گی، ایسا مجھ سے نہیں ہوگا، تو بس ایک آنسو بہا لیجئے گا، دل سے ایک آواز دے لیجئے گا کہ یا رب تو ہی سننے والا ہے، تیرے علاوہ تیرا جیسا کوئی سنتا بھی نہیں، اور نہ کسی کو سنانا چاہتے ہیں، نہ کسی سے امید لگائی ہے، نہ لگانا چاہتے ہیں، تیرے بارگاہ میں آئے ہیں، ہمیں نواز دے۔ آپ نے 41 دن اس وظیفے کو کرنا ہے اور روزانہ کرنا ہے بلا ناغہ، اس میں ناغہ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ 41 دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ ہر ذرائع سے، ہر اسباب سے، ہر وسیلے سے جیسے وہ چاہے، جیسے وہ پسند کرے، آپ کو رزق دے گا، دولت دے گا، مالدار کرے گا، آپ کا کام بہترین ہوگا، ہر کام میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اللہ کی رحمت سے نواز دیے جائیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اس کی مخلوق کے لیے جو بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، مجبور ہیں، اللہ سب کی اپنی شان کے مطابق مدد فرمائے اور سب پر رحم اور رحمت نازل کرے، آمین ثم آمین۔